عزیزان گرامی، اردو مجلس کا عنوان محبت علی تقاضے اور فائدے ہیں، جس کی آج 5ویں نشست ہے الحمدللہ۔ آج تک آپ کی خدمت میں یہ عرض ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر رسالت میں امت سے قربا کی محبت چاہی ہے، اور اس کا مقصد احسان کا بدلہ احسان ہے، کیونکہ ابو طالب نے اور علی نے محبت کی رسول اللہ سے اور اسلام کو پھیلایا، اسی لیے اس کے صلے میں ان سے اور ان کی آل سے محبت کرنا ہے۔ کل یہ عرض ہوا کہ محبت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ محبت کے نتیجے میں ہم ان کے اخلاق اور کردار کو اپناتے ہیں، اس وجہ سے اس محبت کو ہم پر واجب قرار دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور وجہ جو محبت کی ہے وہ فطری تقاضا ہے، یعنی علی اور رسول گرامی قدر کا ہمارے لیے معنوی اور مادی اعتبار سے دونوں جہتوں سے ہمارا باپ ہونا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامہ۔ اور کل گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے، چونکہ ہمارے یہاں اس نشست میں برادران اہل سنت بھی تشریف لاتے ہیں، ہم ان کے اس زحمت کو، اس آمد کو ویلکم انہیں کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم کوشش یہ کریں گے کہ مطالب کو اس طرح سے بیان کیا جائے کہ بہت سارے گوشے اور بہت ساری باتیں جو ہے اس ضمن میں لوگوں کے سامنے پیش آئیں اور بہت سارے مسائل اس طرح سے حل ہوں۔ عزیزان گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی سے محبت کا حکم دیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تمام صحابہ میں علی ابن ابی طالب کو ہر فضیلت میں فوقیت حاصل ہے، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ زہد ہو، چاہے وہ تقوی ہو، چاہے وہ پرہیزگاری ہو، چاہے وہ اسلام کی خدمت ہو، چاہے جنگ کے میدان میں لڑنا ہو، ہر اعتبار سے تمام اصحاب میں علی ابن ابی طالب افضل ہے۔ اور اس افضلیت کو حضور گرامی قدر نے اپنی زبان سے بیان کیا ہے، ہر فضیلت۔ اسی لیے آج کے بعد ہم ایک ایک فضیلت کو علی ابن ابی طالب کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اس میں یہ بتائیں گے کہ اس فضیلت میں علی ابن ابی طالب دیگر صحابہ سے افضل ہے۔ عزیزان گرامی، آج علم علی ابن ابی طالب پر ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب علم علی ابن ابی طالب کے بات آتی ہے تو آپ کی شان میں ایسی ایسی حدیثیں فرمائی ہیں کہ جو کسی اور صحابی کے لیے ہمیں نظر نہیں آئی۔ مثلا حضور نے فرمایا، کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں یا علی انت ولی و وارثی، اے علی آپ میرے ولی ہیں اور میرے وارث ہیں۔ قد آتاک اللہ علمی و فہمی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو میرا علم دیا ہے اور میرا شعور اور فہم عطا کیا ہے۔ یعنی اسلام کو جس طرح رسول اللہ سمجھ کر بیان کرتے ہیں، قرآن کو جس طرح رسول اللہ سمجھ کر بیان کرتے ہیں، اسی طریقے سے علی ابن ابی طالب بھی مفسر قرآن ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا دوسری حدیث میں، فرمایا علی افضل عالم من امتی من بعدی، علی ابن ابی طالب میرے بعد امت میں سب سے زیادہ نالجبل پرسن ہے، سب سے زیادہ عالم ہے۔ اسی لیے عزیزان گرامی، علی ابن ابی طالب نے تاریخ میں جو دعوے کیے ہیں، جو ادعا کیا ہے، وہ 3 قسم کا ادعا کیا ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی فانا بطرق السماء عالم منی بطرق الارض، مجھ سے سوال پوچھو، جو
پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو بیٹھو، کیونکہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ایک اور جگہ پر فرمایا سلونی ان اسرار الغیوب، غیب کی باتوں کو مجھ سے پوچھو، کیوں؟ اس لیے کہ فإنی وارث علوم الانبیاء والمرسلین، چونکہ میں وارث ہوں علوم انبیاء اور مرسلین کا، یعنی 1,24,000 پیغمبر، جتنے پیغمبر آئے ہیں، جو علم اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا وہ سب کا سب علی ابن ابی طالب کے پاس اسی لیے حضور نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کے پاس سارے پیغمبروں کا علم پایا جاتا ہے، سارے پیغمبروں کا علم علی ابن ابی طالب کے پاس پایا جاتا ہے۔ اسی لیے سورہ یاسین کی جب وہ آیت نازل ہوئی تھی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کو، جس چیز پر چیز کا اطلاق ہوتا ہے، جو بھی چیز کو شے کہا جاتا ہے، ہر شے کا علم ہم نے امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ وہاں پر خلیفہ اول یا خلیفہ دوم موجود تھے مسلمانوں کے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ امام مبین سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد قرآن مجید ہے؟ کیا اس سے مراد آپ ہیں؟ تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے علی ابن ابی طالب کو آتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ امام مبین کے جس میں ہر چیز پائی جاتی ہے وہ علی ابن ابی طالب کے اسی لیے مولا امیر المومنین نے فرمایا سلونی فإن عندي علم الاولین والآخرین، مجھ سے سوال کرو کیونکہ اولین کا اور آخرین کا، یعنی جو سب سے پہلے آ کر گزر گئے اور جو بعد میں آنے والے ہیں، سب کا علم میرے پاس موجود ہے۔ اسی لیے جو جملے فرمائے ہیں مولا علی نے، فرماتے ہیں کہ اگر بس میں قضاوت بچھائی جائے اور توریت والوں کو توریت سے اگر حکم کروانا ہو، انجیل والوں کو انجیل کے ذریعے، زبور والوں کو زبور کے ذریعے اور قرآن والوں کو قرآن کے ذریعے، تو ہر مذہب والے کے لیے میں اس کی فقہ کے اعتبار سے فیصلہ کروں گا۔ اس قدر علم تھا علی ابن ابی طالب کے پاس کہ فرماتے ہیں ہاں ہنا لعلما جما، بڑا عجیب جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ یہ سینے میں علم کا سمندر ٹھانٹے مار رہا ہے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں لو اصبت لہو حملتن، اے کاش کوئی ان علوم کا تحمل کرنے والا ہوتا، کیونکہ علی کے وہ علوم ہیں کہ جس کو کوئی برداشت بھی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اگر اسرار سے وہ آگاہ کر دے تو بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ علی بندہ نہیں، بشر نہیں، بلکہ خدا ہے۔ عزیزانی گرامی، ہر علم کی بنیاد میں علی ابن ابی طالب نے اپنا حصہ ڈالا ہے، ہر علم کو علی ابن ابی طالب سے حضور کے بعد صحابہ نے، امت نے سمجھا ہے۔ مثلا علم توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھنا ہو تو جائیے سارے اصحاب نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انٹروڈکشن کروایا ہے، تعارف کروایا، اسے پڑھیں، اور جو معرفی اللہ کی علی نے کی ہے اسے پڑھیں۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ کو یا تو میں نے پہچانا ہے یا علی ابن ابی طالب نے پہچانا ہے، اور علی کو یا تو میں نے پہچانا ہے یا میرے رب نے پہچانا ہے، اور محمد کو یا تو اللہ نے پہچانا ہے یا علی ابن ابی طالب نے پہچانا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد علم کا عالم یہ ہے کہ اہل سنت کے تمام چاروں امام سب نے علی ابن ابی طالب کی روایات سے فقہ میں استفادہ کیا ہے، اور تینوں خلفاء نے بھی علی ابن ابی طالب سے وقتاً فوقتاً جہاں جہاں ضرورت پڑی وہاں وہاں استفادہ کیا ہے۔ اور ایک مرتبہ خلیفہ دوم مسلمانوں کے کہتے ہیں کہ لا بقیت لبعضلۃ لیس لها ابو الحسن، اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت کے لیے زندہ ہی نہ رکھے کہ جہاں پر ابو الحسن موجود نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے تھے کہ انہوں کے پاس سوال کا جواب نہیں تھا اور انہوں نے بہت غلط فیصلے اٹھا لیے تھے۔ مثلا خلیفہ دوم کے متعلق ملتا ہے کہ ایک عورت کو لایا گیا
حکمران زمانہ تھے. سوال پوچھا گیا, شوہر بھی ساتھ تھا اس عورت کا. اس نے کہا یہ میرا بچہ 6 مہینے میں متولد ہو گیا, 6 مہینے میں پیدا ہو گیا ہے, لہٰذا یہ بچہ مجھ سے تعلق نہیں رکھتا. تو انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ گویا اس عورت نے بدکاری کی ہے, اسے سزا سنائی جائے, اسے سنسار کر دیا جائے. وہ جا رہی تھی, ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب کی طرف نظر پڑی. اس نے کہا اے علی, آپ حلال مشکلات ہیں, میری اس مشکل کو حل فرما دیجئے. کہا کیا ماجرا ہے, کیا بات ہے؟ تو پوری بات اس نے سنائی. وہ علی ابن ابی طالب اسے لے کر آئے اور خلیفہ دوم سے کہا کہ بھئی حضور, آپ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ قرآن کی روح سے غلط ہے اور اس میں خطا پائی جاتی ہے. انہوں نے کہا کیسے, بتائیے. تو کہا اس کا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا. 6 مہینے میں بچہ تو پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا ہاں. مولا علی نے کہا قرآن کی روشنی میں 6 مہینے میں بچے کا پیدا ہونا ممکن ہے. پھر مولا نے قرآن مجید کی آیت پڑھی. کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مائیں اپنے بچوں کو جو دودھ پلانے کی مدت ہے وہ 2 سال کی مدت ہے. اور 2 سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 24 مہینے ہوتے ہیں. پھر دوسری آیت ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. حمل کی مدت اور بچے کو دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے ہے. تو اگر 30 مہینے سے 24 ہٹا دے تو 6 بچتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ 6 مہینے میں بچے کی ولادت ممکن ہے اور یہ بچہ اسی عورت سے تعلق رکھتا ہے, کسی اور مرد سے تعلق نہیں رکھتا. ایک صلوات پڑھیں محمد. تو اس وقت فرمایا لولا علی لہلک عمر, کہ اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اسے فریقین نے لکھا ہے, اہل سنت نے بھی لکھا ہے, شیعوں نے بھی لکھا ہے, بار بار اقرار کیا. اور اسی طریقے سے یہ علم فقہ میں حدود کا باب تھا. اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی تفسیر بھی علی ابن ابی طالب نے کی, مفسر قرآن ہے. جب خلافت کو چھینا گیا علی ابن ابی طالب سے تو علی ابن ابی طالب نے کچھ مدت کے لیے سارے قرآن کی تفسیر فرمائی. اور لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے, ارباب لکھتے ہیں تاریخ میں, کہ جب اس قرآن کی تفسیر ہو چکی تو اس قرآن کی تفسیر کو لے جایا گیا خلیفہ وقت کے سامنے. مولا علی نے کہا کہ یہ تفسیر ہے, اسے پڑھیں. تو انہوں نے کہا یہ ہم تفسیر آپ سے قبول نہیں کر سکتے. اور وہ تفسیر ہے کہ جو امام زمانہ تک پہنچی ہے اور امانات ائمہ میں سے ہے, اور اس تفسیر قرآن کو امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے تو اپنے ساتھ لے کر آئیں. تفسیر قرآن علی کے جیسا کون کرے؟ ابن عباس شاگرد ہیں, پوری رات بیٹھ کر تفسیر سنا کرتے تھے. اس شاقان اہل بیت علیہ السلام علی کے چاہنے والے پوری رات مولا سے کہتے تھے آپ تفسیر بیان کیجئے قرآن مجید کی. ابن عباس بیٹھ کر, عبداللہ ابن عباس پوری رات, ایک رات آپ نے وہ واقعہ سنا ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سنٹنس پر, ایک جملے پر پوری رات بولتے رہے ہیں. عزیزان گرامی, مجلس میں کوئی بھی عنوان لیا جاتا ہے, کتنا بولتا ہے ایک بندہ؟ 4-5 اشرے. لیکن بیک وقت پوری رات بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد امام نے کیا فرمایا کہ اس کی تفسیر اس قدر زیادہ ہے, جب سحر ہوئی تو کہا کہ اگر 70 اونٹوں کے اوپر اس کی تفسیر کو لکھ کر لادا جائے تب بھی کم. بس یہ سمجھو کہ سارا قرآن جمع ہو کر الحمد میں آ گیا, سارا الحمد جمع ہو کر بسم اللہ میں آ گیا, سارا بسم اللہ جمع ہو کر بائے بسم اللہ میں آ گیا, اور سارا بائے بسم اللہ جمع ہو کر اس نقطے میں آ گیا کہ جو بے کے نیچے ہے وہ انا النقطۃ تحت البا, اور میں ہی وہ نقطہ ہوں جو کہ بے کے نیچے ہے. انا النقطۃ تحت البا, یعنی مفسر قرآن کا علم علی ابن ابی طالب کے پاس ہے. اسی لیے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ تم بھی مفسر قرآن, علی بھی مفسر قرآن, بتاؤ تم میں اور علی میں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا کیا سوال کیا تم نے, یہ سوال بنیادی طور پر غلط ہے. میرا کہاں مقابلہ علی ابن ابی طالب سے, میں تو ادنا شاگرد ہوں علی کا.
علی وہ ہے کہ جس کی مثال مفسر قرآن ہونے کی حیثیت سے ایک سمندر کی طرح ہے، اور اس سمندر کے مقابلے میں میں مفسر قرآن ایک قطرے کی طرح ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر تو نے یہ سوال مجھ سے کر لیا ہے تو سن، حضور پاک سے میں نے ایک روایت سنی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ علم کے 9 اجزاء، 10 اجزاء ہیں، جزو، 10 parts of education، 10 جزو ہیں علم کے، اور پھر اس کے بعد 9 جزو علی ابن ابی طالب کو دیے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور ایک جزو سارے لوگوں میں تقسیم کیا گیا۔ پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ جو ایک جزو لوگوں کو دیا گیا ہے اس میں بھی علی ابن ابی طالب سب سے زیادہ مہارت رکھتے ہیں۔ میرا علی سے تم کیا مقایسہ کر سکتے ہو، کیا مقابلہ کر سکتے ہو؟ اسی لیے جہاں جہاں تفسیر قرآن مجید کی ضرورت پڑتی تھی وہاں وہاں صحابہ فوراً آتے تھے علی ابن ابی طالب کی درگاہ میں، بارگاہ میں، اور جب بھی قرآن کا کوئی مسئلہ ہوا سارے خلفاء نے علی ابن ابی طالب سے تفسیر پوچھی۔ گرچہ وہ تفسیر جو مولا نے لکھی تھی اسے قبول نہیں کیا، لیکن جہاں جہاں ضرورت پڑی وہاں وہاں جا کر تفسیر علی ابن ابی طالب سے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ خلیفہ اول کے دور میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد ایک آیت قرآن مجید کی وہ لے کر آیا ساتھ میں، کہ جس میں لکھا ہوا تھا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ فاکہہ عربی زبان میں میوے کو کہتے ہیں، سیب کو کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ لفظ ابا جو ہے اس کے کیا معنی ہے؟ تو خلیفہ اول نے کہا مجھے پتہ نہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے، جاؤ علی ابن ابی طالب سے پوچھو۔ اب وہ اردو والا ابا نہیں ہے، وہ ابا عربی لفظ ہے، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ تو امام نے فرمایا جیسے ہی سنا تو کہا اگر ان کے جواب نہیں بن پڑا تو اس کا جواب علی ابن ابی طالب دیتا ہے۔ فاکہہ سے مراد میوہ ہے اور ابا سے مراد گھاس پھوس ہے عربی زبان میں۔ انہوں نے کہا دلیل دیجئے، کہا دلیل آیت کے دوسرے ٹکڑے میں ہے، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے کھانا ہے۔ تو فاکہہ انسان کا کھانا ہوتا ہے اور گھاس جانوروں کا کھانا ہوتا ہے، اور یہ دلیل ہی قرآن سے ہمیں نظر آتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، تفسیر قرآن مجید ہر چیز کا علی ابن ابی طالب کے پاس قرآن کا علم ہے، محکم و متشابہ، کہاں حدیث آیت نازل ہوئی ہے، کس کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور عجیب انداز بھی ہے عزیز و مولا امیر المومنین کا سکھانے کے سلسلے میں۔ قرآن مجید جو سکھایا ہے، تفسیر تو سکھائی ہی سکھائی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مولا نے جو قرآن کی تعلیم دی ہے وہ بھی بڑا عجیب انداز ہے۔ بعض لوگوں کو معجزاتی طور پر سکھایا، اور سلمان اور ابو ذر و کمیل یہ وہ افراد ہیں کہ جنہیں امام نے اپنے خاص اور اسرار سے، خاص علوم سے انہیں آگاہ فرمایا، اور ان سے کہہ دیا تھا کہ خبردار یہ جو علم میں نے تمہیں دیا ہے یہ ہر ایک کے سامنے جا کر بیان نہ کرنا۔ اور لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ مولا امیر المومنین جب یہ دیکھتے تھے کہ ان میں بھی ان کے علم کے تحمل کرنے کی سکت نہیں ہے تو جاتے تھے اور کنویں میں جو راز و نیاز اپنے دل میں لیے ہوئے تھے اسے بیان کرتے۔ قرآن مجید بھی بڑے عجیب انداز سے سکھایا ہے۔ ایک صحابی تھا، امام کا چاہنے والا تھا، فارس سے تھا، ایران سے تھا، جس کا نام زازان تھا، زے الف زال الف نون، زازان۔ یہ بندہ، اسے قرآن مجید زیادہ نہیں آتا تھا، مختصر سا قرآن کا علم وہ رکھتا تھا۔ امام نے ایک مرتبہ جاتے جاتے دیکھا کہ وہ فارسی زبان میں کچھ شعر پڑھ رہا ہے لہن میں اور طرز میں۔ امام نے روک کر اس سے پوچھا کہ اے زازان تیری اتنی اچھی آواز ہے، قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ اللہ کا کلام ہے، قرآن پڑھ لیا کر، اچھی آواز ہے، سریلی آواز ہے، قرآن بھی پڑھنا ثواب ہے، میں تجھے شعر پڑھنے سے نہیں روک رہا، لیکن جب تیری اتنی اچھی آواز ہے تو قرآن پڑھ، شاید تیری آواز سے لوگ اسلام کی طرف دوڑے دوڑے چلے آئیں۔
اور تجھے ثواب بھی مل جائے۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا، عذر پیش کیا، کہا مولا مجھے قرآن مجید ان صورتوں کے علاوہ آتا ہی نہیں ہے کہ جنہیں نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، امام کے دور میں بھی کچھ اصحاب ایسے تھے، نیا اسلام تھا، قرآن مجید جو ہے سب کو پورا نہیں آتا تھا، بڑے بڑے صحابہ تھے جو رٹا لگاتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی انہیں قرآن حفظ نہیں ہوتا تھا۔ زازان بھی بیچارہ، قرآن اسے حفظ نہیں ہوا، تھوڑا سا حفظ تھا۔ امام نے کہا اگر میں تجھے قرآن پورے کا پورا ابھی سکھا دوں تو کیا تو پڑھے گا؟ جیسے ہی یہ جملہ کہا، زازان نے وعدہ کیا، مولا جیسے ہی آپ مجھے قرآن سکھا دیں گے تو فوراً میں قرآن کی تلاوت کروں گا، اشعار کے بجائے اکثر قرآن کا زمزمہ کرتا رہوں گا۔ تو ایک مرتبہ امام نے کہا زازان ذرا قریب آ۔ جیسے ہی وہ قریب آیا تو امام نے اس کے کان میں کچھ کہا۔ زازان یہ کہتا ہے کہ امام نے جو میرے کان میں کہا وہ کس زبان میں تھا مجھے وہ لفظ سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد علی ابن ابی طالب نے اپنے لعاب دہن کو نکال کر میرے منہ میں رکھا اور تھوڑی دیر آگے بڑھ گئے، تھوڑی دیر میں آگے بڑھ گئے، اور جیسے ہی امام آگے چلنے لگے میں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ سب مل کر صلوات پڑھیں بر محمد۔ زازان یہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا امام نے وہ کیا کہا میرے کان میں، کیونکہ الگ لینگویج تھی، الگ زبان تھی۔ تو ایک شخص نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا واقعہ یہ جو نقل کیا جاتا ہے صحیح ہے؟ تو ایک مرتبہ امام نے پلٹ کر فرمایا صدقہ زازان، زازان سے جو روایت نقل ہوئی ہے وہ سچا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا امیر المومنین نے ایک اسم اعظم اس کے کان میں جو زمزمایا سارے کا سارا قرآن اسے حفظ ہو گیا۔ تو علی ابن ابی طالب نے ایک اسم اعظم کی ذریعے پورے کا پورا قرآن سکھا دیا۔ اور عزیزان گرامی، علی ابن ابی طالب، علی کے چاہنے والے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، علی ابن ابی طالب نے پوری زندگی ایجوکیشن کو پروموٹ کیا ہے۔ اپنے سارے خطبوں میں یہ جو خطبہ کہا جاتا ہے، خطبات جو نہج البلاغہ میں موجود ہیں، یہ کیا تھے؟ یہ مولا امیر المومنین کی مجالس تھی، یہ مجلسیں تھیں۔ یعنی ان میں جو اس زمانے میں مجلسوں کا طرز ہوتا تھا وہ یہ خطبات ہی ہیں کہ جو شیخ سید رضی نے خطبوں کے نہج البلاغہ کی شکل میں جسے جمع کیا ہے۔ آپ جا کر اس نہج البلاغہ کو پڑھیے گا تو اس میں کس قدر علم ہے، اس میں کس قدر توحید ہے، اللہ کی جو شناسائی اور معرفت علی ابن ابی طالب نے کروائی ہے وہ کسی جگہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس لیے میں ایمان علی ابن ابی طالب پر انشاءاللہ کل جب بھی پرسوں پڑھوں گا تو میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کا کس طرح انٹروڈکشن کروایا ہے علی ابن ابی طالب۔ اسی طریقے سے سارے ائمہ، کوئی ایک امام نہیں ہے تاریخ میں، کوئی نہیں بتا سکتا کہ سامنے سوال لے جایا گیا ہو اور امام نے کہا ہو کہ بھئی مجھے پتا نہیں، کسی اور سے جا کر کوئی ایک امام نہیں دکھا سکتے آپ۔ لیکن جو دوسرے صحابہ کرام ہیں ان میں بہت سارے ایسے ہیں جن سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ایک مرتبہ نہیں بلکہ مکرر کہا گیا۔ تو بس ہم یہی کہتے ہیں جس کے پاس سارے کا سارا علم ہو، جس میں کل شیء احسنہ ہو، فی امام مبین کا جو مصداق ہو، اسی کی پیروی کر لی۔ اسی کی پیروی کر لیجیے، پھر سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ علی ابن ابی طالب کو عزیزان گرامی اس دور میں بھی فضیلت کو سامنے دیکھ کر نہیں مانا گیا، آج بھی وہی کیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں مدینہ علم، شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی اگر میرے علم تک تمہیں پہنچنا ہے تو علی کے توسط سے آنا، علی کے وسیلے سے آنا، علی کے دروازے سے آنا۔ اگر کسی اور دروازے سے آؤ گے تو جو میرا علم ہے وہ تمہیں نہیں ملے گا، اگرچہ کچھ اور مل جائے۔ میرا جو علم ہے وہ تمہیں نہیں ملے گا، اگر میرے علم تک تمہیں پہنچنا ہے، وہ علم کے جو خدا نے مجھے عطا کیا ہے تو علی کی طرف سے آنا۔ تو یہ وہ حدیث تھی
کہ جس پر خوارج نے اس زمانے میں شک کیا. کون خوارج؟ کہ جو جنگ جمل، جنگ صفین کے بعد جنگ نہروان میں مولا علی کے مقابلے میں آئے تھے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے یہ کیا صحیح کہا ہے کہ میں شہر علم اور علی اس کے دروازہ ہیں، چلیں ہم جا کر علی سے امتحان لیتے ہیں، ایک ہی سوال پوچھیں گے علی سے، اور علی ابن ابی طالب اس کا ایک جواب سب کو دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کا علم محدود ہے اور یہ جو حدیث ہے وہ غلط ہے. کیونکہ حضور سے جب بھی کوئی سوال پوچھا جاتا، بیٹھ کر حضور کی نشست میں جو کچھ بھی پوچھا جاتا، تو ایک بات سے دوسری بات اور ایک ہی بات کے کئی گوشے حضور سامعین کی خدمت میں پیش کرتے. صحابہ کو یہ پتا تھا. خوارج نے کہا ہاں آ کر چیک کر لیتے ہیں علی ابن ابی طالب کو، دیکھ لیتے ہیں علی ابن ابی طالب کا علم. تو یہ ہوا کہ کئی افراد جائیں علی ابن ابی طالب کے پاس اور ایک ہی سوال ہر ایک شخص دہرائے گا. پہلا شخص آیا، آنے کے بعد پوچھا علی ابن ابی طالب سے، باب مدینۃ العلم سے، کہ اے علی بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے کہ جس کے پیچھے پوری زندگی انسان ہے. امام مسکرائے. امام کو پتا تھا کہ یہ کسی انٹینشن سے آئے ہیں، سوال یہ پوچھ رہے ہیں اس لیے تاکہ مجھے پرکھیں. تو امام نے کہا اچھا چلو جواب چاہیے. تو امام نے پہلے شخص کو جواب دیا علم مال سے افضل ہے. کہا یا امیر المومنین لماذا، وجہ کیا ہے؟ تو کہا علم افضل اس لیے ہے کہ علم میراث ہے پیغمبروں کی اور مال میراث ہے فرعون اور نمرود جیسے اشخاص، اس لیے مال افضل ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے حضور، چلا گیا. دوسرا شخص آیا، اس نے پوچھا کہ اے علی بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ امام نے کہا علم افضل ہے. کہا وجہ کیا ہے؟ تو کہا انسان کے پاس جو علم ہوتا ہے تو علم انسان کی حفاظت کرتا ہے لیکن مال کی خود انسان کو حفاظت کرنی ہے، اسی لیے علم افضل ہے. وہ چلا گیا. پھر تیسرا آیا اور آنے کے بعد اس نے پوچھا کہ مولا بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ امام نے کہا علم افضل ہے. کیوں علم افضل ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ علم وہ ہے کہ جو جس کے پاس ہوتا ہے، جب آپ علم خرچ کرتے ہیں تو علم میں کبھی کمی نہیں آتی. مجھ سے آپ نے علم لیا، آپ نے اسی علم کو منتقل کیا تو علم بانٹنے سے بڑھتا جاتا ہے، مال بانٹنے سے کم ہوتا جاتا ہے. اسی لیے مال سے افضل علم ہے. وہ بھی چلا گیا. پھر اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے وہی سوال کیا. امام نے کہا علم افضل ہے. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا علم افضل اس لیے ہے کہ علم جس کے پاس ہوتا ہے وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے، وہ متواضع ہوتا ہے، وہ اس میں فرعونیت نہیں پائی جاتی، اس میں تکبر نہیں ہوتا ہے. لیکن جس کے پاس مال کی کثرت ہوتی ہے وہ متکبر ہو جاتا ہے، اس میں فرعونیت آ جاتی ہے. اسی لیے علم افضل ہے. ایک صلوات پڑھیں اور محمد و آل اور ایک شخص آیا اور آنے کے بعد پوچھا علم افضل یا مال افضل؟ امام نے فرمایا علم افضل. کہا کیوں؟ کہا علم انسان کے قلوب کو منور کرتا ہے. جس کے پاس علم ہوتا ہے نا وہ اس کا قلب منور ہوتا ہے، اور جس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، تو مال قلب کے مردہ ہونے کی جو ہے بعض وقت دلیل بن جاتا ہے. اسی لیے علم افضل ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس کے بعد امام نے آخری فرض سے کہا علم افضل ہے، مال افضل نہیں ہے علم سے. کہا کیا وجہ ہے؟ تو امام نے فرمایا اس کی وجہ، ایک اہم وجہ یہ ہے کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے اس سے لوگ محبت کرتے ہیں، اس کا کوئی دشمن نہیں ہوتا ہے، اس کی جان کو کوئی ایسا خطرہ نہیں ہوتا ہے. لیکن جس کے پاس بہت سارا مال ہوتا ہے اس کے بے شمار دشمن ہوتے ہیں. اسی لیے علم افضل ہے. پھر امام نے فرمایا علم وہ ہے کہ جس سے مال آ جاتا ہے، لیکن مال وہ نہیں ہے کہ جس سے علم ضروری ہو کے آ جائے. پھر اس کے بعد جب آخری شخص چلا گیا تو امام نے کہا جاتے جاتے آخری شخص سے یہ کہا کہ سنتا جا، تمہاری نیت سوال سے علی کو پرکھنا تھا
اور تم نے پرکھ لیا، سب کو میں نے الگ الگ جواب دے دیا۔ اب یہ بھی بات سنتے جاؤ کہ جب تک کہ علی ابن ابی طالب کے بدن میں حیات ہے، جب تک علی تمہارے درمیان موجود ہے، اگر یہی سوال بار بار مجھ سے پوچھو گے تو میں اپنی موت تک مختلف تمہیں جوابات دیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد جانی گرامی، علی ابن ابی طالب عالم زمانہ، علامۃ الدہر، ایسا علامہ جس کے جیسا کوئی علامہ نہیں۔ لفظ علامہ پاکستان میں تو ماشاءاللہ ہر عالم ہر ذاکر کو علامہ کہتے ہیں، لیکن علامہ کا اصلی حقیقی لقب علی ابن ابی طالب کے لیے ہے، یعنی جو سب سے زیادہ پڑھنے والا، سب سے زیادہ علم رکھنے والا، اس کو عربی زبان میں صیغہ مبالغہ کہتے ہیں، علامۃ الدہر۔ اسی لیے آیت اللہ، عالم، یہ سارے کے سارے القاب ائمہ طاہرین کے لیے سب سے پہلے۔ ائمہ طاہرین انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی علماء اللہ تعالیٰ سے گھبراتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ تو اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد اہل بیت اطہار ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے علماء کا جو ہے اس کے اندر شمار ہوتا ہے۔ تو علی ابن ابی طالب